تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کلام مجید کو نازل فرمایا، اس کلام مجید میں دنیا کے معاملات اور آخرت کے جو معاملات پیش آنے والے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیے تاکہ امت اور انسانیت اسے سبق حاصل کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے بارے میں یہ گواہی دے چکیں گے، جب تک میں رہا تو اس کی حالت تو یہ تھی کہ میں انہیں توحید کی اور اے اللہ تیری عبادت کی دعوت دیتا رہا، اور جب مجھے تو نے اٹھا لیا پھر تو ہی ان کا نگہبان، تو ہی ان پہ گواہ تھا۔ اس کے بعد بھی نبی اور رسول تو امت سے ہمدردی ہی رکھتے ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، ایک رات سرور کون و مکان رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات یہ آیت نماز میں پڑھتے رہے جو آگے آ رہی ہیں۔ تو صبح میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہے، اسی کو پڑھتے رہے۔ رحمت والے نبی، شفقت والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ سے اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سوال عطا فرمایا، یعنی میری گزارش، میری دعا اللہ نے قبول کر لی، فرمائش قبول کر لی۔ کیا جواب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے رب العالمین، یہ تیرے ہی تو بندے، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، اور تو زبردست ہے اپنے ہی بندوں پہ عذاب، تیرے ہی کہلاتے ہیں، چاہے گنہگار ہیں، بدکار ہیں، مجرم ہیں، لیکن ہے تو تیرے ہی بندے ہیں۔ اللہ کو اپنا خالق ہونا اور بندوں کا اس کے بندے ہونا یاد دلا رہے تاکہ رحم آ جائے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آپ غالب ہیں نا، اگر آپ معاف بھی کر دیں تو حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، کوئی تو حکمت کی بات ان کے اندر دیکھ کر انہیں معاف کر دیا جائے۔ لیکن دربار باری تعالیٰ میں شرک کی معافی نہیں ہے۔ سرور کون و مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھ کر فرمایا تھا کہ جو شرک سے پاک ہوگا تو اللہ معافی کرے گا۔ حضور نے شرک کے علاوہ کے لیے اللہ جل شانہ کی معافی کے لیے کہا ہے کہ اللہ کو رحم آئے گا تو شرک کے علاوہ جو ہوں گے انہیں تو معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ جس کے لیے چاہے معافی کرے گا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اور یہ تثلیث، یہ تو مشرکین تھے۔ اس لیے یہاں پر ایک بات لکھی ہے مفسرین نے، ابراہیم علیہ السلام نے جو نافرمان تھے ان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی، جو میری اتباع کرے وہ تو میرے آدمی ہے، ومن عصانی، جو نافرمانی کرے، شرک کا نہیں ہے وہاں بیان، وہاں نافرمانی کا ہے، تو کیا کافر؟ فإنک غفور الرحیم، کہ تو معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہاں جب شرک کی بات ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا انداز اللہ نے کیا بتایا؟ انک انت العزیز الحکیم، تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اللہ سے اپنی امت کے لیے یہی کہوں گا۔ کون سی؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آیت پڑھ رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور آ کر جب جبریل نے پوچھا تو کہا میں اللہم امتی، اللہم امتی، کہ میں اپنی امت کے بارے میں اللہ سے شفاعت مانگ رہا ہوں، آسانی مانگ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو واپس جواب دے کر جب بھیجا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ خوشی آئی کہ اللہ جل شانہ قیامت میں مجھے میری امت کی شفاعت کرنے کا اختیار دے گا، لیکن میرے عزیزو محترم سامعین، شرط یہ ہے شرک نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے حفاظت عطا فرمائے، شرک سے بچائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آیات اللہ جل شانہ نبی کا واقعہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان کیا، میدان محشر میں، اور انسانوں کے لیے کیا سبق دینا ہے کلام مجید سے، انشاءاللہ آئندہ کی آیت میں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔